بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لطائف ستہ جو آپ کو بتائے گئے ہیں، خفی کیا ہے، سری کیا ہے، روحی کیا ہے، اخفا کیا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہر چیز مسلم اور ایک اٹل حقیقت ہے۔ جب تک استاد کی رہنمائی، راہبری اور گائیڈ لائن نہ ہو تو انسان خود اپنے بلبوتے پہ کامیاب تو ہو سکتا ہے، لیکن محنت زیادہ لگتی ہے۔ صوفیاء نے اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی تربیت کے مطابق ہر بندے کی رہنمائی کی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، جڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، وہ کدے بھی نہیں توڑ چڑیاں۔ استاد کا ہونا، راہبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مشکل ترین اعمال کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی آسان سا عمل کیا جائے جو انسان کو فائدہ دے اور اس کی لگن اور اس کا ذوق اور شوق اس کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے۔ مشکل ترین عملیات میں جب لوگ پڑ جاتے ہیں اور وہ کامیابی نہیں ہوتی تو وہ دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اور عملیات کو پھر ایسے ہی اول فول کہتے ہیں۔ ایک مسلم کی بات نہیں کرتے، عیسائیت میں دیکھیں، یہودیت میں دیکھیں، بدھ مت میں دیکھیں، سکھ ازم میں دیکھیں، ہندو ازم میں دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اپنی روحانیت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی روحانیت ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو نباتات میں سے کسی ایک تنکے کو بھی نہیں توڑتے، اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی دکھ نہیں پہنچاتے۔ مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کر کے تکبیر پڑھ کے کھاتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو زندہ ہی کاٹ کے نوچ لیتے ہیں، کوئی تکبیر وغیرہ نہیں پڑھتے۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آسان سا عمل لیں، آسان عمل جس میں آپ کامیاب ہوں اور آپ کے ذوق اور شوق کو ترغیب ملے اور آپ مزید بڑے بڑے عملیات میں آگے بڑھ سکیں۔ اور جب پہلے دن ہی سے ایک بڑے عمل سے کوئی چھوٹا معمولی سا کام کرنا چاہیں اور بڑا عمل آپ کو کامیابی نہ دے سکے، آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو پھر کہیں گے مولوی تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ اور آج کل ویسے ہی مولویت بہت بدنام ہو گئی ہے۔ مولوی، مولانا، ملا، اگر یہ لوگ کائنات میں نہ ہونا تو راہبر اور رہنمائی مفقود ہو جائے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سب سے بڑا مولانا جو ہے وہ اللہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے دیکھیے مولانا کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک معمولی سا عمل یہ کر لیں، اپنے سانس کو روک کر ایک دھیان، ایک تصور، ایک تخیل مقرر کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا، چاہے وہ گنبد خضرا کا ہو، چاہے وہ کعبہ کا ہو، چاہے وہ کسی پیر صاحب کی شکل میں ہو، کسی روحانی شخصیت کی آپ نے خواب میں زیارت کی اور وہ روحانی انبیاء میں سے، اولیاء میں سے جو بھی ہیں، ان کی شکل و صورت کو ذہن میں پختہ کر لو تو آپ اس کے اوپر تصور اور تخیل کرنا شروع کر دیں۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ ایک تصور ہی کا تو نام ہے، ایک ارتکاز کا ہی تو نام ہے۔ وہ ذہنوں کو پرکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ فیس ریڈنگ کیا ہے؟ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اس پہ؟ یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا ہیں؟ کون سکھاتا ہے؟ لوگوں کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ امام باقر علیہ السلام ایک سادھو کے پاس سے گزرے نا، جو اپنے کسی گیان دیان میں تھا۔
تو وہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا شخص اسے ڈیمانڈ کر رہا تھا فلاں جگہ کا چھپر ہوٹل، اس کی چائے، اس کا کھانا مجھے کھلا۔ اب یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ لیکن لوگ آزمانے کے طور پر بڑے بڑے، اس نے وہ کر دکھایا۔ یہی واقعہ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے، وہ داتا صاحب کے مزار کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی انگریز کی قبر ہے۔ واقعات کو ہم پاس نہیں بیٹھے ہوتے، تاریخی باتیں ہیں، بزرگان دین سے چلی آ رہی ہیں۔ وہاں سے بھی کسی نے چائے کی پیالے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ علامہ اقبال نے واقعے کو بیان کیا داتا صاحب کے بارے میں، پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ تو اس طرح وہ حضرت باقر علیہ السلام وہاں سے گزرے اور سادھو کو دیکھا، تو آپ نے یوں اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور ایک چڑیا یا کسی پرندے کے انڈے کو مٹھی میں بند کر کے اس سادھو سے پوچھا، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوچ تصور میں پڑھ کے اس نے کہا کہ فلاں پرندے کا انڈا ہے، فلاں جگہ سے، فلاں درخت سے ہے۔ تو آپ نے اسے دیا، یہ لے اور اسی جگہ پہ رکھ۔ وہ پھر اپنے کسی گیان دھیان میں گیا اور اس نے کہا نہیں، یہ قوت ابھی تک میرے میں نہیں آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ریاضت، مشق، عبادت، وقت کی پابندی اور اپنے کام میں مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی سانس کو روک کر دل کی طرف ذرا جھک کے، تو آپ اس میں ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نام کو جو الف لام لام ہے لکھا ہوتا ہے نا، آپ اس کو دیکھیں کہ میرے دل پہ نقش ہے، یا کسی دیوار پہ، یا کسی تختی پہ، یا کسی کاغذ پہ یہ نقش ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اور اللہ کا نام ایک کاغذ پہ بلیک کلر میں لکھ کے وائٹ پیپر پہ بڑے سے گتے دیوار کے ساتھ چپکا دیں اسے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور اس کو اپنے دل کے اندر نقش کرتے جائیں۔ پھر اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے پر دیکھیں، پھر نہیں بیٹھتا، پھر بار بار کریں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1000 دن بھی لگ جائے نا، تو آپ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ اس میں ذات کو اپنے دل پہ نقش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ذات کو، اللہ کو لکھو، اور اللہ کا نام وہ ہے، اس کے اگر لام اور ہے اور پیچھے الف، دنیا کا کوئی بھی نام لے لیں، معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر آخر لکھا ہوا نا، آخر، ایک میں مثال دیتا ہوں، آخر لکھا، پیچھے الف اور مد کو ہٹا دیں، خر بن جاتا ہے، اور خر کا معنی دیکھ لیں کیا بنے گا۔ آخر والے کو ہٹا دیں، اخ بن جائے گا، اخ کا معنی کیا بنے گا۔ درمیان والے کو ہٹا دیں، آر بن جائے گا، معنی تبدیل ہوتے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اندر رکھیں اور الف کو ہٹا دیں تو کیا بن جائے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسرے لام کو بھی ہٹا لیں، لہو بن جائے گا، اسی کے لیے ہے۔ اس لام کو بھی ہٹا لیں، ہو بن جائے گا، ہو۔ یہ سب سے زیادہ پاورفل صیغہ ہے، نام ہے، وہی تو ہے جو وہم و گمان سے بھی کہیں دور ہے اور شارک سے قریب ہے۔ تو اس لیے آپ ان ریاضات کو کریں جو آپ کے جسم کو بھی، آپ کی روح کو بھی اور آپ کے دل کو بھی تازگی بخشے، اور استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، روحانیت کے اندر پاکیزگی آتی جائے گی، لطافت آتی جائے گی، آپ ہوا میں بھی پرواز۔ یہ میرے پاس کتاب ہے نا علامہ محمد غوث والیاری کی، اس میں ذکر کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی ذکر کریں، دل کے اوپر اتنے ضربیں لگائیں، 1 ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی، ہر ضربی، ذکر کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اور پوزیشن لکھی ہوئی ہے کہ 2 زانو ہو کے بیٹھیں تو کس پوزیشن میں بیٹھیں، کس اس رگ پہ دباؤ ڈالیں، پاؤں کی کس انگلی کو دبائیں، ٹخنے سے لے کر انگوٹھے تک ہر انگلی، اور جو رگیں ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، بیٹھنے کی پوزیشن ہے، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے کہ جو اٹھے وہی عملیات کا کام کرنا شروع کر دے۔ سائنسدان بننا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ سائنسدان ہوتا،
ڈاکٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے، آسان ہوتا تو ہر بندہ ڈاکٹر بنتا۔ حکیم جو نبض دیکھ کے تشخیص کرتا ہے اتنا آسان نہیں ہے، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت میں کوئی نہ کوئی علم، کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی فنکاری، ہنر کاری لکھی ہوئی ہے، اسی کی طرف اس کا رجحان ہے اور اس کی رغبت ہے۔ تو اس لیے آپ اس میں ذات کا ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اس کو ایک کالے کلر سے لکھ کے موٹے موٹے حروف میں دیوار کے سامنے لگا لیں، جہاں آپ عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مشق کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، جتنی آپ کے پاس فرصت ہے اس اسم ذات کو توجہ کے ساتھ دیکھیے، اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف، کہ میرا دل نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر نقش ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو دیکھیے، پھر ادھر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے اوپر سپینڈ کریں، خرچ کریں، تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اپنے اس اسم کو رگوں پہ کے اندر کیا کر دیتا ہے، نقش پوست کر دیتا ہے، پھر اس کی سانسیں، اس کی ساعتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس عمل کی توفیق دے۔